حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ وہ زمین پر ایسے بیٹھے رہ گئے کہ کوئی ان کو ہلاتا تو بھی نہیں ہلتے تھے، کبھی ان کو کوئی اٹھاتا تو نہیں اٹھتے تھے۔ رات گزر گئی، صبح کے وقت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال تو یہ تھا کہ جیسے ان کو خبر دی گئی وہ اپنی تلوار نکال کر کے مدینے میں باہر گلیوں میں اس طرح گھومتے تھے، جوش سے آوازیں نکالتے تھے، خبردار اگر کسی نے کہہ دیا میرے نبی کا انتقال ہوا ہے میں اس کی گردن مار دوں گا، میں اس کی گردن اڑا دوں گا، میرا آقا و مولا فوت نہیں ہوا ہے، میرے رسول کی وفات نہیں ہوئی ہے، میں اس کی گردن اڑا دوں گا اگر کوئی کہہ دے کہ میرے نبی کا انتقال ہوا ہے۔ وہ ان کا جوش تھا، فرط محبت میں کہے جا رہے تھے۔ لیکن اس پوری سچویشن کو دوسرے روز اگر کسی نے سنبھالا دیا ہے تو صدیق اکبر کی ذات ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو جمع کیا مسجد نبوی شریف میں، صحابہ سے پوچھا کہ تم اب تک کس کی عبادت کرتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یا اللہ کی؟ سن لو، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے ان کا کام تھا اللہ کی طرف سے وہ آئے اور انہوں نے امانت بندوں تک پہنچائی اور پھر وہ واپس اپنے رفیق اعلیٰ کے پاس چلے گئے۔ تو جو ان کی عبادت کرتا تھا وہ سمجھ لے کہ ان کا انتقال ہو چکا، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سمجھ لے اللہ آج بھی زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اور آیت کریمہ انہوں نے تلاوت کی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات اور یہاں سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیت پڑھ کر کے او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اللہ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی رسول آئے اور چلے گئے، اگر اس رسول کی وفات کے بعد کوئی منہ پھیر لیا، دین چھوڑ دیا، اللہ فرماتا فلن یضر اللہ، تو اس نے اللہ کا کچھ نہیں بگاڑا، اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا، جو کچھ بھی بگڑے گا وہ تمہارا خود کا بگڑے گا۔ رسول کے بعد کوئی بھی منہ نہ پھیرے اس شریعت سے، کوئی اس راستے سے اس اسلام سے ہٹے نہ۔ یہ صدیق اکبر اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ تھا، اسی خطبے سے آج تک اسلام زندہ ہے۔ میرے عزیزو، اسی لیے اسلام شخصیتوں سے نہیں چلتا ہے۔ آج میں تمہارے سامنے بیٹھا ہوں، اس مسجد کا مصلی میری ذات سے وابستہ نہیں ہے، مجھ جیسے ہزار امام آئیں گے، ہزار مقرر آئیں گے، ہزار علماء آئیں گے، لیکن دین پھلتا ہے، پھولتا ہے۔ رب تعالیٰ اس شجر کو صبح قیامت تک قائم و دائم رکھے گا، اس چراغ کو ہزاروں پھونکنے والے بھی آئیں گے مگر اللہ اس چراغ کے نور کو صبح قیامت تک زندہ رکھے گا، اس لیے کہ اس اسلام کی پوری ذات کو اللہ رب العزت نے کسی ایک شخص سے نہیں رکھا بلکہ اس کی حفاظت خود اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر رکھی ہے۔